نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حالات اور اس کے نشیب و فراز خوب تفصیل سے بیان فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی سوالات کے ذریعے اپنی تسلی کرنا چاہی اور کئی سوالات کیے۔ بارگاہ رسالت میں کئی سوالات پیش کیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، دجال زمین میں کتنی مدت تک رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن رہے گا، لیکن اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا ایک دن جو پورے 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں ہمیں ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اندازے کے ساتھ نماز ادا کرتے رہنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 7373۔ مسلم شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال صرف 40 دن تک زمین میں رہے گا، جبکہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4077 ہے، اس میں ہے کہ دجال 40 سال زمین میں رہے گا۔ ان میں سے 1 سال تو نصف سال کی طرح یعنی 6 ماہ کا ہوگا، اور 1 سال 1 مہینے کی طرح ہوگا، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہوگا۔ اس کا سب سے آخری دن آگ کی چنگاری کی طرح ہوگا، یعنی جلدی ختم ہو جائے گا۔ جبکہ مسلم شریف ہی کی حدیث نمبر 7381 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور 40 رہے گا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ 40 دن مراد ہیں یا 40 سال مراد ہیں یا 40 مہینے مراد ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو شک پیدا ہو گیا۔ حدیث جساسہ میں خود دجال کی زبانی 40 راتوں کا ذکر ہے۔ حدیث جساسہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو حضرت تمیم داری کا جو سفر تھا جزیرے کا، اس میں یہ بیان ہو چکی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 40 صبحوں کا ذکر ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے، 40 سال رہے گا یا 40 دن رہے گا یا 40 ماہ رہے گا، اصل کیا حقیقت ہے؟ تو سنیے، جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ 40 دن والی روایت زیادہ راجح ہے، اور صحیح یہی ہے کہ دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ چوتھے اور 5ویں نمبر میں جو 40 راتوں کا اور 40 صبحوں کی ذکر ہے، اس سے صرف تفصیل مراد ہے، اس سے مراد بھی اصل میں دن ہی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو میں نے روایت بیان کی عبداللہ بن عمر کی، اس میں راوی کا شک ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت سے وہ شک دور ہو جاتا ہے۔ رہ گئی دوسرے نمبر کی حدیث، تو اس کا پہلی حدیث سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے میں سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں فرمائی، اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں، جس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ مضبوط روایت کون سی ہے۔ علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں سالوں سے مراد ایام ہی ہیں، مجازن سال کا اطلاق کیا گیا ہے۔ خروج دجال کے پہلے سال کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس سال کے بقیہ دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پھر دوسرے سال کے دن بھی آپس میں مختلف ہوں گے، چنانچہ وہ سال صرف 6 مہینے کے برابر ہوگا۔ اسی طرح 1 سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، یہاں تک کہ دجال کا آخری دن ایک چنگاری کے جلنے کی مقدار کا ہوگا، اور اتنی جلدی ختم ہو جائے گا کہ ایک شخص صبح کے وقت شہر کے ایک دروازے سے چل کر دوسرے دروازے کی طرف روانہ ہوگا، لیکن ابھی پہنچنے ہی نہ پائے گا کہ شام ہو جائے گی۔ الاشعاع میں علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقریر لکھی ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کر دی۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کے لیے ایک دوسری توجیہ بھی کی گئی ہے۔ اس دوسری توجیہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک تمہیدی مقدمے کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں عالم مثال کا وجود بھی ہے۔ یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت ہے خارج میں یہ ایک محسوس چیز ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی
جو کہ شارح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شارح حاوی علامہ قونوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی کتاب میں المنجلی فی تطور الولی اس میں تحریر فرمایا ہے کہ صوفیہ اکرام نے عالم اجسام اور عالم ارواح کے درمیان ایک اور عالم مثال رکھا ہے، اور فرمایا ہے کہ عالم مثال الطف ہے بنسبت عالم اجساد کے اور اکسف ہے عالم ارواح کی نسبت۔ اسی پر انہوں نے تجسد ارواح کی اصطلاح کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے قرآن کریم میں فرمایا فتمثل لها بشرا سویا، تو فتمثل لها بشرا سویا میں اسی عالم مثال کی طرف اشارہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عالم مثال محض خیال نہیں ہے بلکہ ایک محسوس چیز ہے، اور حقیقت میں اس کی تصدیق بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کے اپنے چینل پر ہی ایک سیریز شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے انرجی کے نام سے، تو انرجی کے نام سے جو سیریز انشاءاللہ شروع کریں گے اس میں عالم مثال کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مصر میں ایک آدمی تھا، اس نے غسل کی نیت سے دریا میں غوطہ لگایا، جمعے کا دن تھا، جب وہ غسل کر کے باہر نکلا تو اس نے اپنے آپ کو بغداد میں پایا، وہ بغداد میں تھا، مصر میں داخل ہوا، بغداد میں نکلا جا کے، پھر وہاں پر اس نے ایک عورت سے شادی کر لی اور اس سے اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی، 7 سال تک وہ بغداد میں رہا۔ ایک دن وہ دریائے دجلہ میں دوبارہ غسل کرنے کے لیے غوطہ زن ہوا، باہر نکلا تو اپنے آپ کو مصر میں پایا، اسی جگہ پایا جہاں سے وہ غسل کرنے کے لیے داخل ہوا تھا۔ اس کے جو اہل و اصحاب تھے، اس کے جو گھر والے تھے، وہ اس کے منتظر تھے یہاں تک کہ وہ ان کے پاس لوٹ آیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت جس سے اس نے بغداد میں نکاح کیا تھا وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہاں بغداد آ گئی، مصر آ گئی، جن سے بغداد میں ان کا سابقہ پڑا تھا۔ تو اس تمہید کے بعد اب ہم اصل کی بات کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو دجال کے زمانے میں ایک دن عام دنوں کی طرح ہی محسوس ہوگا، بعض لوگوں کو وہ 1 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اسی وجہ سے اس پر احکامات کا ترتب کیا گیا ہے۔ ان دنوں میں نماز بھی معاف نہ ہوگی۔ رہی یہ بات کہ ان دونوں حدیثوں میں سب سے زیادہ قوی کون سی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلم شریف کی حدیث جس میں 40 دنوں کا ذکر ہے وہی زیادہ قوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے فتح الباری میں، فرماتے ہیں کہ یقینی بات یہی ہے کہ دجال 40 دن زمین میں رہے گا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو شک کا اظہار ہے اس پر یہ مقدم ہوگی۔ اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ دجال 40 دن تک زمین پر رہے گا، جیسا کہ حدیث جابر میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ خروج دجال کے موقع پر بعض دن عام دنوں سے طویل ہوں گے اور بعض دن عام دنوں سے چھوٹے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان طویل اور قصیر ایام میں نمازوں کے اوقات کی تعیین کیسے ہوگی؟ کیا طویل ایام میں ایک دن کے اندر 5 نمازیں پڑھ لینا کافی ہو جائے گا، اور کیا ایام قصیر میں صرف 1 نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہی سوال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اندازہ کر کے اوقات کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہو، اوقات معلوم کر کے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے قاضی عیاض کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ یہ حکم صرف اسی دن کے ساتھ مخصوص ہوگا جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشروع فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی اور ہمیں اجتہاد کے حوالے چھوڑ دیا جاتا تو ہم تو اوقات مشہورہ میں 5 نمازیں ادا کرنے پر ہی اکتفا کر لیتے، لیکن شکر ہے کہ حدیث سے رہنمائی مل گئی، اور حدیث میں جو اندازہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں میں فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے تو نماز ظہر ادا کر لو، اور جب نماز ظہر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں میں ظہر اور عصر کے درمیان گزرتا ہے تو عصر کی نماز ادا کر لو، اور جب نماز عصر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں میں عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو مغرب کی نماز ادا کر لو، اور جب مغرب کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان ہوتا ہے
تو نماز عشاء ادا کر لو، اور جب نماز عشاء کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ جتنا عام دنوں میں عشاء اور فجر کے درمیان ہوتا ہے تو پھر فجر کی نماز ادا کر لو۔ اسی طرح نمازیں ادا کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ دن ختم ہو جائے۔ اسی طرح پورے سال کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ایک سال کے برابر ایک دن ہے تو اس میں صرف 5 نمازیں کافی ہو جائیں گی، نہیں، بلکہ جو ہے وہ نمازوں کا اوقات کا تعین کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 میں یہی ہے، اور یہی ترتیب بیان کی گئی ہے کہ اسی ترتیب سے نمازیں پڑھنی ہوگی۔ یہی سوال اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی ایسے ملک میں چلا جاتا ہے کہ جہاں 6 ماہ دن رہتا ہے اور 6 ماہ رات رہتی ہے، کہ وہاں نمازوں کے اوقات کس طرح مرتب کیے جائیں، اور یہی سوال روزے کے بارے میں بھی متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں تو سوال نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ روزے کے متعلق سوال کرنا صحابہ کرام کے ذہن میں نہ رہا ہو، نمازوں کے اوقات سے متعلق جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی کو ہی روزوں پر بھی معمول کر لیا ہو۔ جدید فلکیات میں بھی یہ مسئلہ ماہرین فلکیات کے درمیان زیر گردش رہا ہے، اور تحقیقات جدیدہ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ جامعہ اشرفیہ کے سابق شیخ ترمذی حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ قطبین میں چونکہ انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ قطبین میں چونکہ 6 ماہ کا دن ہوتا ہے اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے، لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر نماز اور روزہ کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟ تو جواب میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہوں نے نقل کیا اور فرمایا کہ اس ارشاد سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا، 40 دن تک زندہ رہے گا۔ دجال کا پہلا دن ہمارے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مروجہ 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن مروجہ 1 ہفتے کے مساوی ہوگا۔ 3 دنوں کے علاوہ باقی دن حسب معمول عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، سال کے مساوی دن میں صرف 1 یوم کی نمازیں یعنی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اندازہ کر کے ہر روز کی نمازیں ادا کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث شریف میں اندازہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ گھڑیوں کے ذریعے اندازہ کر لیا جائے، کہ آج کل تو گھڑیاں تقریباً ہر کسی کے پاس موجود ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، تو گھڑیوں کے ذریعے اس کا اندازہ کر لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آفتاب قطبین میں چونکہ ہر 24 گھنٹے میں وہاں مقیم شخص کے ارد گرد 1 چکر مکمل کرتا ہے، تو آفتاب کا ہر ایک آسیائی چکر شب و روز فرض کیا جائے گا، یعنی 1 چکر جو ہوگا آفتاب کا اس کو دن اور رات فرض کیا جائے گا۔ نصف چکر دن اور نصف چکر رات۔ دن کے نصف دور میں 3 نمازیں یعنی فجر، ظہر اور عصر ادا کی جائیں گی، اور پھر رات کے نصف دور میں 2 نمازیں یعنی مغرب اور عشاء ادا کی جائیں گی۔ اور نماز کے ساتھ رمضان شریف کے روزے بھی اسی طرح رکھنے ہوں گے۔ قریب کے علاقوں سے جہاں طلوع و غروب کا سلسلہ جاری ہو، یہ معلوم کر لیں کہ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے بعد سورج کے نصف دور کو دن قرار دیتے ہوئے، سورج کا جو نصف دور ہوگا اس کو دن قرار دیتے ہوئے اس میں روزہ رکھ لیں، اور جو اس کا آدھا دن ہو اس کو اگلا جو آدھا دن ہو اس کو رات قرار دے کر اس میں افطار کر لیں، اور اس میں جو ہے وہ کھانا پینا اور جماع وغیرہ سب جائز ہو جائے گا۔ تراویح کا بھی اہتمام اس میں کیا جائے گا۔ امام قرطبی اپنی مشہور کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ میں صفحہ نمبر 566 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو طویل ایام والی حدیث ہے یہ اپنے ظاہر پر معمول نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے فتنے کی شدت اتنی زیادہ ہوگی، وہ شدت بلا کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں پر ہموم اور غموم کا سخت حملہ ہوگا، اور سختی کے دن تو ویسے ہی لمبے ہوتے نہیں ہیں لیکن لگتے ہیں کہ بہت لمبے ہو گئے، تو اس لیے پہلا دن 1 سال کے برابر لگے گا، ہوگا نہیں 1 سال کے برابر، اور دوسرے دن یہ غم چونکہ کچھ کم ہو جائے گا تو اس لیے دوسرا دن 1 مہینے کے برابر لگے گا، اور تیسرے دن وہ غم اور کم ہو جائے گا تو وہ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر لگے گا، اور چوتھے دن حالات اپنے معمول پر آ جائیں گے، اس لیے دن جو ہے وہ عام معمول کے دنوں کے مطابق لگیں گے۔ لیکن ان حضرات کی توجیہ کی جو تردید ہے وہ حدیث کے اس جملے سے ہو جاتی ہے
کہ اس دن نمازیں وقت کا اندازہ کر کے ادا کرتے رہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر ہی محمول ہے یہ حدیث۔ اسی طرح بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، بلکہ راویوں نے اپنے پاس سے ہی الفاظ یہ حدیث میں شامل کر دیے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان الفاظ کی صحت کو کسی طرح بھی مشکوک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں کہ امام مسلم جیسے امام فن نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور قاسم ابن اسبغ وغیرہ اجلہ محدثین نے الفاظ کی تخریج کی ہے۔ اور پھر وہ زمانہ بھی تو خوارق عادت کا زمانہ ہوگا، اس لیے اگر ایسا ہو جائے کہ دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہو جائے تو اس میں عقلی طور پر بھی کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اور آج آپ حضرات کو تو علم ہی ہے اس بات کا کہ زمین کی جو پلیٹیں ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے کہ زمین کی گردش کو روکا جائے، اور زمین کی گردش تو اب سلو ہو چکی ہے، بلکہ گزشتہ دنوں میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ زمین تقریباً 1 منٹ پیچھے ہو چکی ہے۔ 1 منٹ، اب ہمارا جو 1 گھنٹہ ہے وہ اب 60 منٹ کا نہیں ہے، وہ اب 59 منٹ کا ہے، تو تقریباً 1 منٹ کا فرق آ چکا ہے زمین کی گردش میں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دجالی جو لوگ ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں کہ زمین کی گردش کو روک دیں، اور اگر زمین کی گردش رک جائے گی تو وہ 1 سال تک زمین کی گردش رکی رہے، اور جب 1 سال تک اگر زمین کی گردش رک جائے تو پھر رات نہیں آئے گی، پھر دن ہی دن رہے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1 سال تک تو ان کا جو یہ سائنسی آلات ہیں ان کے ذریعے سے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں ایسا ہی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر زمین اپنے محور پر دوبارہ سے گردش کرنا اسٹارٹ کرے گی، تو پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ پھر باقی دن چونکہ عام معمول کے دنوں کے مطابق ہوں گے تو زمین اپنی پوری رفتار سے گردش کرنا شروع کر دے گی۔ اور یہ بات ہمارے سامنے ہے، واضح یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایام دجال میں نماز کے مسئلے پر فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین نے بڑی مفصل بحث فرمائی ہے، جو دراصل اس بات پر چھڑی ہے کہ بحث چھڑی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ملک میں ہو جہاں غروب آفتاب ہوتے ہی طلوع فجر ہو جائے اور وہاں عشاء اور وتر پڑھنے کا وقت ہی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ اس پر نماز فرض ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیض کی عبارت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر عشاء کی قضا واجب ہے، کیونکہ وقت جو کہ سبب وجوب صلاۃ ہے وہ پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کا اندازہ کیا جائے گا جیسا کہ خروج دجال کے زمانے میں ہوگا۔ اس کی تفصیل عن قریب آتی ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ سبب وجوب کے بغیر وجوب تو ہو نہیں سکتا، لہذا وَيَقْدِرُ الوقت سے پہلے قول کا واجب ہو، پہلے قول کا جواب ہوگا کیونکہ سبب معدوم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقتاً سبب کا وجود ضروری ہونا ہمیں تسلیم نہیں، تقدیری طور پر بھی سبب کا وجود کافی ہے، جیسے زمانہ خروج دجال میں ہوگا۔ تقدیر مذکور سے مراد بربنائے قول شوافع کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں عشاء کا وقت اتنا ہوگا جس میں ان کے قریب ترین شہر میں غروب شفق ہو، لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے، جیسا کہ فتح کے آنے والے کلام سے ظاہر ہوگا کہ یہ مسئلہ دجال کے ساتھ ملحق قرار دیا گیا ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر تفصیلی کلام کیا ہے، یہاں اس کے چند ضروری اجزاء کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ جائے۔ شیخ کمال نے ذکر کیا ہے کہ جس ملک میں عشاء کا وقت ہی نہ آتا ہو تو بقالی کا فتویٰ یہ ہے کہ ان لوگوں پر عشاء کی نماز واجب نہیں ہے، کیوں کہ نماز کا سبب ہی موجود نہیں ہے۔ نماز کا سبب ہے وقت کا داخل ہونا، جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب سبب وجوب ہی نہیں پایا جا رہا تو عشاء کی نماز فرض نہیں ہوگی۔ جیسے کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، تو جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو اس کے لیے وضو میں اس ہاتھ کو دھونا فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ ہی نہیں ہے تو ہاتھ دھونا فرض ہی نہیں ہے، تو فرضیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب وقت ہی داخل نہیں ہوا عشاء کا تو نماز فرض نہیں ہوئی۔ دوسرا جز یہ ہے، حافظ شرن بلائی اور حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی تردید کی ہے، کیونکہ محل فرضیت نہ ہونے اور سبب وجوب نہ ہونے میں بڑا فرق ہے، اور ایک دلیل کے منتفی ہونے سے اس شے کے وجود کا انکار بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اور دلائل بھی تو ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اس شے کا ثبوت معتبر، یعنی اس شے کا وجود تسلیم کیا گیا ہو۔ چنانچہ یہاں اسرا کے سلسلے کی جو احادیث ہیں
وہ اس بات پر کافی شافی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداً 50 نمازوں کا حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد 5 نمازوں کو فرض قرار دیا، اور شرعاً 5 ہی پر یہ حکم آ کر ٹھہر گیا۔ اب یہ حکم پوری دنیا کے لیے عام ہے، اس میں کسی مقام کی تخصیص نہیں ہے۔ اور چوتھا جز یہ ہے کہ مسلم شریف کی جس روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ فرمایا 40 دن، جن میں سے ایک دن پورے 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہمیں 1 دن کی نماز پڑھ لینا کافی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کے لیے تم اندازہ مقرر کرنا۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کا سایہ 1 مثل یا 2 مثل ہونے تک عصر کی نماز کے 300 سے زائد مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری نمازیں بھی، یعنی عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا ہے، دجال کے زمانے میں پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوگا، لیکن پڑھنا فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت بھی دجال کے دنوں میں داخل نہیں ہوگا، شروع کے دنوں میں، لیکن نماز پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت عمومی طور پر 5 نمازیں ہی فرض ہیں، البتہ ان کو اوقات پر تقسیم کر لیا جائے گا، لیکن ان اوقات کے نہ ہونے سے وجوب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ یہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔